مال ہمارا ہوگا، لیکن یہ تینوں چیزیں ہمارے خلاف اور ہمارے مقاصد کے خلاف استعمال ہیں۔ لہذا لازمی ہے کہ ہم زندگی کے ہر قدم پر سوچ بچار کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا ان لوگوں کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پر سوچتے نہیں ہے یا پھر ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں۔ اور یہ آیت جب پڑھی گئی تھی اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرماتے ہیں اور دیگر صحابہ کرام بھی تشریف فرماتے ہیں۔ ایک صحابی نے یہ آیت سنتے ہی فوراً جواب میں کہا کہ واقعتاً دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں، اور یہ ایسے تالے پڑ گئے ہیں کہ جب تک اللہ نہ چاہے یہ تالے نہیں کھل سکتے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو حقیقت کو جان بوجھ کر نظر انداز کریں، حقائق کو سمجھتے بوجھتے ہوئے بیان کرنے سے کترائے، حقائق سے آگاہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ناخبر بے خبر ظاہر کرے، تو یہ تینوں لحاظ سے حقیقت کو چھپانے کا ایک عمل ہے جس کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی یہاں بھی ناپسندیدہ کر دیا تھا کہ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، کہ تم حق کو باطل کے ساتھ خلط کر کے کیوں پیش کرتے ہو؟ وتکتمون الحق، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم حق کو چھپا رہے ہو۔ وانتم تعلمون، اور حقیقت حال یہ ہے کہ تم سب کچھ کو جانتے ہو، اور سب کچھ کو جاننا اور پھر اس کو بیان نہ کرنا اور لوگوں کو اس سے آگاہ نہ کرنا، یہ حقیقت کو چھپانے کا عمل ہے۔ اور حقیقت کو چھپانے کے عمل کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ شیطان اخرس کی صفت اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ گونگا شیطان ہے جو سب کچھ کے بارے میں جانتا ہے لیکن وہ گونگا بن جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے مسائل کو جانیں۔ اور اس صحابی نے جو یہ آواز بلند کیا تھا کہ واقعتاً تالے پڑے ہیں اور جب تک اللہ نہ چاہے یہ تالے نہیں کھل سکتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص صحابی کے اندر سے اٹھنے والی صدا کے بنیاد پر اس صحابی کی دیانتداری کو پہچان لیا تھا۔ اور اس پہچان کا یہ نتیجہ ہوا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی ذمہ داری پر فائز ہوئے تو اس صحابی کو پیش نظر رکھا تھا، اس زمانے سے اس صحابی کو ایک اہم ترین ذمہ داری اس لیے دی گئی کہ وہ اس وقت بھی اس درد کا اظہار کر رہے تھے اور اس وقت تک اس کے سینے میں وہ درد موجود تھا کہ وہ قرآن پر غور کر سکتے تھے، حقائق کو جان سکتے تھے، حقائق کو تول سکتے تھے۔ اور اس حقائق کو تولنے کی بنیاد پر اور جاننے کی بنیاد پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری کے لیے اسی فرد کو چنا۔ لیکن آج کل عادت کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس شخص کو ذمہ داری کے لیے چنا جاتا ہے کہ جس شخص میں غلامی کی عادت زیادہ ہو، جس شخص میں چاپلوسی کی عادت زیادہ ہو، جس شخص میں بددیانتی کے یہ خامی عروج پر ہو، تاکہ وہ حد درجے بددیانتی کر سکتا ہو، حد درجے زیادہ چغلخوری کر سکتا ہو، حد درجے زیادہ بددیانتی کر سکتا ہو، حد درجے کا بڑا خائن ہو۔ معیار یہ بن گیا ہے، وہ معیار متروک ہو گیا ہے کہ انسان کو دیانتداری اور اخلاق اور امانتداری کی بنیاد پر چنا جاتا ہو۔ یہ معیار مفقود کر دیا گیا ہے، یہ معیار ناپسندیدہ قرار دے دیا گیا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے تو یہاں تک کیا کہ ایک پروگرام کے اندر جب یہ آواز اٹھی کہ ہمیں حساب دیا جائے، ہمیں حقیقت سے آگاہ کیا جائے، تو ایک مولوی صاحب جو ایک شیخ الحدیث تھے وہ یہ کہنے لگے کہ آپ لوگ یہ کیا ہر طرف سے اپنے بڑوں کے سامنے آواز اٹھاتے ہو اور اپنے اس کردار کے لیے ایک صحابی کی کردار کو تم بیان کرتے ہو کہ وہ ایک صحابی تھے جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خطبے کے دوران آواز اٹھائی کہ ہم تیرا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک تم سب سے پہلے شامی کپڑے کا حساب ہمیں نہ دو، کہ ہم سب کے درمیان کپڑا تقسیم کیا گیا اور کسی کا بھی اس سے کرتا تیار نہیں ہو سکا، اور آپ کا کرتا کیوں تیار ہوا؟ سب سے پہلے اس کا حساب دو، اس کے بعد پھر آپ کا خطبہ سنیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا پیش کرنا پڑا ان کے سامنے، اور اس بیٹے کو یہ وضاحت کرنی پڑی کہ یہ صرف والد کا کپڑا نہیں ہے، میرا کپڑا اور والد کا کپڑا دونوں مل کر ابا جی کا کپڑا اس سے تیار ہوا ہے۔
یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے کے لیے پوچھے ہیں، تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ وہ شخص جس نے حضرت عمر فاروق سے سوال کیا تھا، تم لوگ اس کے کردار کو اپنے لیے بنیاد بناتے اور دلیل بناتے ہو، اور وہ صحابی بعد میں جا کر نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، تم ایسے لوگوں کو دلیل بناتے ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ صحابی مرتد نہیں ہوئے تھے، وہ حضرت خزیمہ بن ثابت تھے، جس کو اسلام نے صاحب ذو شہادتین قرار دیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے اکیلے شہادت کو 2 بندوں کی گواہی کے برابر قرار دے دیا تھا۔ اور یہ وہ صحابی تھے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی غیر مسلم کے ساتھ سودا ہو گیا تھا، کسی چیز کے غالباً گھوڑے کا سودا تھا یا کچھ اور تھا، اور اس سودے پر وہ یہودی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے آئے تھے، تنگ کرنے کے لیے آئے تھے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پیسے کی ادائیگی کا میعاد پورا نہیں ہوا ہے، اور وہ کہنے لگے غیر مسلم کہ تم گواہ پیش کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون میرے لیے گواہی پیش کرے گا؟ تو وہ صحابی آگے ہوئے اور اس نے کہا کہ میں گواہ ہوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو، آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیسی گواہی دیتے ہیں، آپ تو اس عقد کے دوران موجود نہیں تھے۔ تو صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جو پیغام تم ہمیں لا کے دیتے ہو وہ پیغام لیتے ہوئے بھی تو ہم وہاں موجود نہیں ہوتے، تمہارے رسالت پر جس طرح ہم نے اعتماد کیا تھا، تمہاری اس اعلان پر بھی ہم یہ اعتماد کرتے ہیں کہ آپ سچ فرما رہے ہیں کہ میعاد پورا ہوا ہے، اور اگر یہ بات بھی سچی نہیں ہے تو آپ کی دیگر باتیں بھی پھر مشکوک قرار پائے گی، اس لیے میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ سچ کہتے ہیں اور میعاد پورا نہیں ہوا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صحابی کی شہادت 2 گواہوں کے برابر ہوگا۔ اس صحابی کو بھی آج کل اپنے مفادات کے لیے اور اپنے تشخص کے بچاؤ کے لیے مرتد قرار دے دیا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں معیار اب یہ ہو چکا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ احتساب کے عمل کے حصول کے لیے اور حساب لینے کے لیے کسی کا تشخص بھی احتساب کے راستے میں اور حساب کے راستے میں کبھی حائل نہیں ہو سکتا۔ 3 واقعے، ایک واقعہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک طرف ہے، اور قرآن مجید کی یہ آیت کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، یہ آیت نازل ہوئی تھی منافقین کے بارے میں، تو ان کے لیے تم 1 دفعہ استغفار کہو یا تم ان کے بارے میں 70 دفعہ استغفار کہو، پھر بھی ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ لیکن پھر رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول جب وہ مرے، اس کے بعد اس کے بیٹے نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت عالی میں درخواست فرمایا کہ میرے والد کو کفن بھی دیجیے اور اس کو جنازہ بھی دیجیے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبہ مبارک پیش کیا اس کے کفن کے لیے اور نماز پڑھانے کے لیے آگے ہوئے۔ جب نماز پڑھانے کے لیے آگے ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے پکڑا، یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں، قرآن مجید کی یہ آیت کیا فرما رہا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھے اختیار ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ نماز بھلے پڑھا دیجئے، لیکن اس آیت کے پیش نظر میں نماز میں شامل نہیں ہوں گا، وہ نماز سے الگ ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت کی بنیاد پر نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سرزنش کی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اختیار پر کوئی سرزنش کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کی سرزنش کی، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر اس سوال کے دوران قرآن کی آیت کو بنیاد بنایا تھا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے لا تقم علی قبرہ ابدا کی آیت پر اس بات کی مکمل تصدیق کر دی کہ کبھی بھی ان کے مقبروں پر اور ان کے میتوں پر کھڑے نہیں ہونا ہے منافقین۔ دوسری بات کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جاتا ہے کہ شامی چادروں کا جیسے واقعہ بیان کیا گیا کہ اس کا حساب دو، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا جھجک اپنا وہ حساب دیا، کیونکہ اپنے شخصیت کو احتساب کے سامنے حائل نہیں ہونے دیا، اور نہ اس احتساب سے حضرت عمر فاروق کے شان پر کوئی اثر پڑا، بلکہ اس کا شان یہی تھا کہ وہ حساب دیتے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
خود بھی اپنے ساتھیوں کے اندر اس احساس کو زندہ رکھنے کے لیے کہ کوئی کسی سے پوچھ سکے، اس احساس کو زندہ رکھنے کے لیے ایک مرتبہ یہ بھی یوں ہی سوال اٹھایا کہ اگر حضرت عمر بنیادی اصولوں اور ضابطوں سے ہٹے تو اس کے ساتھ کیا روش ہوگی؟ تو صحابہ کرام میں سے ایک اٹھتے ہیں کہ پھر تلوار کے دار سے سیدھا کیا جائے گا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے اس کے کہ اس چیز کو اپنے شان کا خلاف سمجھے کہ میں تو خلیفۃ المؤمنین ہوں، مجھے تلوار سے کون سیدھا کر سکتا ہے، اس کے بجائے انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج بھی میرے ساتھیوں میں ایسے ہیں کہ اگر عمر اپنے دائرے سے ہٹتا ہے تو تلوار کے دائرے سے اس کو سیدھا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ احساس بیدار کرتے ہیں۔ اور تیسری جگہ پر ایسا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید جسے سیف اللہ الاعظم کہا جاتا ہے، وہ کسی کے مدح سرائی پر اس کو چند ہزار دینار دیتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خبر ہوتی ہے، اور وہ حضرت خالد بن ولید کو باقاعدہ بلاتے ہیں اور اس منصب سے معزول کرتے ہیں کہ تم نے کیوں اتنا پیسہ مدح سرائی پر صرف کیا ہے، یہ ہماری شائع نشان نہیں ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ غریب نوازی کی تعلیم دیتا ہے، وہ اس طرح کے خرچ کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، وہ انسانیت کے فکر کے لیے اس کے اندر احساس پیدا کرتا ہے، اس کو منصب سے معزول کرتا ہے۔ لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ حضرت خالد بن ولید کے سر کے پگڑی اتار کر اس کے ہاتھ کو اس کے پیٹھ پیچھے باندھ دیا جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سر کی پگڑی اتارتے ہیں، اس کے ہاتھ اس کے پیٹھ پیچھے باندھتے ہیں، اور اس عمل پر خود روتے بھی ہے کہ ایسے بھی احتساب کا عمل ہوتا ہے کہ وہ شخصیت جو میدان میں تیر اندازیوں کے نتیجے میں وہ چور چور اس کا بدن ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا ہے اور اس کے جسم مبارک پر لعاب مبارک پہنے جاتے ہیں، اور وہ پھر تندرست ہو کر اٹھتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں وہ سیف اللہ کے لائے جاتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ میدان میں شہید ہو تو اللہ کی تلوار ٹوٹ جائے۔ لیکن یہاں پر اللہ کی تلوار سے بھی احتساب لیا گیا، اور اس کے احتساب لینے کا وہ عمل اس کے تشخص کے ساتھ متصادم نہیں ہوا، نہ اس کا تشخص اس احتساب کے سامنے حائل ہوا، بلکہ وہ کھلے پیشانی کے ساتھ احتساب پیش کیا اور احتساب کے اس مرحلے کو گزارنے دیا گیا۔ لیکن آج ہمارے یہاں احتساب کو جرم سمجھا جاتا ہے، احتساب کو بغاوت سے تعبیر کیا جاتا ہے، احتساب کو غداری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تشخص کو اہم قرار دے دیا گیا ہے، لہٰذا اس ذہنیت کے توڑ کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، کسی بھی فرد بشر کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کر ایک اور بھی تعبیر ہے کہ ان يؤتيه الله الكتاب، کہ اللہ رب العزت معاشرے کے اندر اسے صلاحیت کتاب سے ممتاز کر دے، وہ لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، لوگ اس ممتاز اعتبار سے اس کے جانب متوجہ ہوتے ہو، والحکمہ، یا تو پھر اس کے پاس ایسے حکمت ہو کہ لوگوں کے معاملات کو سلجھانے کی صلاحیت رکھتے ہو، والنبوت، یا پھر معاشرے میں اس کو ایسا رتبہ ملا ہو، کیونکہ نبوت بلندی کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ معاشرے کے دیگر افراد سے بلند رتبہ رکھتے ہوں، لوگ اس کے طرف رجوع کرنے والے ہوں، ان کی طرف آتے ہوں، اپنے معاملات ان کے سامنے رکھتے ہوں۔ ان دونوں معنوں کے لحاظ سے ان تین انعامات سے نوازے گئے فرد کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یوں کہے ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، کہ وہ لوگوں کو یوں کہنے لگے کہ ہماری بندگی اختیار کر لو اللہ کی بندگی چھوڑ کر۔ اس بات کا حق وہ پھر بھی نہیں رکھتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ پیغمبر تو کبھی بھی اس حق کو استعمال نہیں کرتا ہے کہ وہ کسی کو کہے کہ ہماری بندگی کرو، کیونکہ وہ معصوم عن الخطا ہے، اس کے پاس حکمت بھی ہے، اس کے پاس نبوت بھی ہے، تو اس کے پاس جب یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی جانب لوگوں کو بلائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ آیت اس لیے بیان کیا ہے کہ اگر پیغمبر کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی بندگی کی جانب بلائے، تو پھر کسی عام انسان کو قطعاً یہ حق نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ معاشرے میں کتنی ہی بلند رتبے پر کیوں فائز نہ ہو، وہ لوگوں کو اپنی بندگی کے جانب کبھی بھی بلاوا نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں بلا سکتا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اللہ والے بنو، اور اللہ والے بننے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہر انسان کے ہر کردار کے لیے الہیات کو بنیاد بنائے،
اور اس کے کردار کو الہیات کے ساتھ تولے کہ کیا اس کا کردار الہیات کے منافی ہے یا الہیات کے مناسب. اگر وہ الہیات کے خلاف اقدامات ہیں ان کے الہیات سے منافی ہے اور الہیات کے پیروی کرنے والوں کے کردار سے بھی متصادم ہو تو پھر ایسے شخص کے کردار کو صحیح کردار نہیں سمجھا جائے گا. اس لیے فرماتے ہیں وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم اللہ والے بنو. کیوں بنو؟ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، اس کتاب کی بنیاد پر جس کا تعلیم تم دیتے ہو، اور بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جس کو تم عام کرتے ہو لوگوں کے درمیان. ان دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم لوگوں کو اللہ والے بننے کی جانب بلاؤ، اپنی بندگی کی جانب نہیں. کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعثت کا مقصد جو بتاتے ہیں کہ بعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ مجھے بھیجا گیا اسی لیے ہے کہ میں بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کے بندگی کی جانب بلاؤں. لہذا اگر کبھی بھی معاشرے میں لوگوں کی ذہنیت یہ پیدا ہو کہ مجھ سے پوچھا کیوں جائے، کسی کا باپ بھی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا، کسی کا باپ بھی مجھ سے حساب نہیں لے سکتا، تو یہ اور کوئی نتیجہ نہیں دے سکتا سوائے اس ایک آیت کے جو اللہ رب العزت کی اس کے ذات کے بارے میں ہے کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کہ اللہ رب العزت کے ذات ہی ہے کہ اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا اس کے کرنے پر، لیکن وہ ہر ایک کے کردار پر اسے پوچھنے کا حق رکھتا ہے. اگر انسان کے اندر یہ عادت پیدا ہو اور یہ سوچ پیدا ہو کہ مجھ سے کوئی نہ سوچے تو سمجھا جائے کہ غیر اعلانیہ طور پر، غیر شعوری طور پر وہ خدائی کا اعلان کر چکا ہے، اور وہ اس صلاحیت کا حامل اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور اس طاقت کا اپنے آپ کو حامل سمجھتا ہے. وہ اپنے ساتھ گھومنے پھرنے والے انسانوں کو تو یا غلام سمجھتے ہیں یا پھر اپنے بندے سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا روش یا تو آقا کا بن چکا ہے یا پھر خدا کا بن چکا ہے. اس سے کوئی نہ پوچھے، وہ جس کو جس طرح ذلیل کرنا چاہے، جس کو جس طرح پار کرنا چاہے اس کا حق بنے، وہ اس میں حق بجانب ہو. اور کوئی اور اگر اپنی زندگی، اپنے کردار، اپنی محنت، اپنی صلاحیتوں کے بارے میں سوال کرے تو وہ سوال جرم تصور ہو. اللہ کریم ہمیں وہ شعور بخشے جس شعور کی بنیاد پر ہم اپنے معاشرے میں غیر شعوری ابھرنے والی خدائی کو پہچان سکے، غیر شعوری ابھرنے والی آقائیت کو سمجھ سکے، اور اپنے اندر اس صلاحیت کو ہم ابھار سکے کہ جس صلاحیت کی بنیاد پر ہم غیر شعوری ابھرنے والی خدائی کو بھی چیلنج کر سکے اور غیر شعوری ابھرنے والی آقائیت کو بھی مسترد کر سکے. اور اسی بات پر اکتفا کریں گے کہ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے. یہ تو ہماری حالت ہو چکی ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ الہی میرے توقیر سلامت رکھنا، زمین کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں. آج کل کی حالت یہی ہو چکی ہے کہ جماعتوں کے قیادتوں پر مسلط طبقات غیر شعوری طور پر لوگوں کے خدا بن بیٹھے ہیں. وہ لوگوں کو جس طرح ہانکنا چاہے، جس طرح استعمال کرنا چاہے کھلا حق رکھتے ہیں، لیکن اگر ان کے اتباع میں رہنے والے ان کی کردار پر انگلی اٹھائے یا ان کے کسی عمل کا سوال کرے کہ تم نے اتنا عرصہ استعمال کیا، کیا نتیجہ دیا تم نے قوم کو، تو یہ جرم تصور ہو، تو یہ ان کے خدائی پر آنچ آنا ہے. لہذا اللہ کریم ہمیں قوت بخشے کہ ہم ان کی اس عارضی خداؤں کو چیلنج بھی کر سکے اور ان کے مقابل میں ہم معقول اور سنجیدہ اقدام بھی ادا کر سکے. وآخر دعوانا